تو خیر میرے پیارے دوستو، آئیں گے قرآن پر، آئیں گے قرآن پہ. جو حافظ ہوں گے نا ان کو بڑا مزہ آئے گا. ٹچ ٹو ٹچ، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ٹچ ٹو ٹچ، یعنی مصطفیٰ کو دیکھا قرآن نظر آیا، قرآن کو دیکھا مصطفیٰ نظر آئے. قرآن سے بڑھ کے کوئی کلام نہیں، ہمارے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ نہیں. تو چلو شروع کریں. یعنی آپ لوگ سب تیار ہیں نا؟ سب شروع کریں نا. ہم قرآن سے سوال پوچھیں گے مصطفیٰ کے بارے میں، قرآن جواب دے گا مصطفیٰ کے بارے میں. ہم سوال کریں گے قرآن کو مصطفیٰ کے بارے میں، قرآن جواب دے گا مصطفیٰ کے بارے میں. ہم نے سب سے پہلا سوال کیا، اے قرآن یہ بتا دے میرے نبی کا نام محمد کتنی مرتبہ آیا. اے قرآن پہلا سوال یہ بتا دے کہ میرے نبی کا نام محمد، بولو نا، ہمارے نبی کا نام کتنی مرتبہ قرآن میں آیا. قرآن نے جواب دیا، قرآن نے جواب دیا میرے پورے قرآن میں محمد نام 4 مرتبہ آیا. بولتے جاؤ سبحان اللہ، بولتے جاؤ. میں نے آپ لوگ بھی یاد رکھنا محمد کتنی مرتبہ قرآن میں آیا؟ 4. پہلی جگہ چوتھا پارا، وما محمد الا رسول، سبحان اللہ بولو. دوسری جگہ 22واں پارا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. تیسری جگہ 26واں پارا، وآمنوا بما نزل علی محمد. چوتھی جگہ 26واں پارا، وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ. ہم نے قرآن پاک سے پہلا سوال پوچھا، اے قرآن بتا دے محمد کتنی جگہ پر آیا. قرآن پاک نے بتا دیا محمد کتنی جگہ پر آیا. 4. ہم نے دوسرا سوال پوچھا، اے قرآن بتا دے احمد کتنی جگہ پر آیا. اس لیے کہ میرے نبی کے 2 نام مشہور ہو گئے، محمد احمد. زمین میں میرے نبی کا نام محمد ہے، آسمانوں پر ہمارے نبی کا نام احمد ہے. احمد قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا؟ قرآن نے کہا 1 مرتبہ. بولو کتنی مرتبہ؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. سبحان اللہ. تو بولتے جاؤ. تو سلسلہ شروع رکھے نا انشاءاللہ. ہم نے پہلا سوال پوچھا قرآن میں محمد کتنی مرتبہ آیا، قرآن نے بتا دیا. ہم نے دوسرا سوال پوچھا احمد کتنی مرتبہ آیا، قرآن نے بتا دیا 1. تیسرا سوال بہت پیارا سوال ہم نے قرآن سے پوچھا، یہ تو بتا دے میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا. ارے یہ تو بتا دے میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا. قرآن نے جواب دے دیا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. ہم نے چوتھا سوال پوچھا ہے قرآن بتا دے میرے نبی کے زلف مبارک کیسے تھے. بال میرے نبی کے زلف مبارک کیسے تھے. قرآن کریم نے جواب دے دیا، واللیل اذا سجا. ہم نے 5واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا دے میرے نبی کا بچپن کیسا تھا. ہوا سے 5واں سوال ہے بتا دے قرآن میرے نبی کا بچپن کیسا تھا. قرآن نے جواب دے دیا، الم یجدک یتیما فآوا. ہم نے 6واں سوال پوچھا، اے قرآن بتا دے میرے نبی کا ایجوکیشن کیسا تھا، میرے نبی کا علم کیسا تھا، میرے نبی کا نالج کیسا تھا. اللہ نے فرمایا ووجدک ضالا فغدا. ہم نے 7واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ بتا دے میرے نبی غریب تھے تو کیا معاملہ تھا، امیر بنے تو کیا معاملہ تھا. میرے نبی جب غریبی گزارے تو کیا معاملہ تھا، امیری گزارے تو کیا معاملہ تھا. قرآن پاک نے جواب دے دیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. سبحان اللہ بولی رسول. ہم نے 8واں سوال پوچھا، بولو نا کون سا سوال. ہم نے 8واں سوال پوچھا، اے قرآن بتا دے میرے نبی کا سینہ مبارک کیسا تھا. سینہ مبارک. اے قرآن بتا دے میرے نبی کا سینہ مبارک کیسا تھا. قرآن نے جواب دے دیا، الم نشرح لک صدرک. بولو سبحان اللہ. ہم نے 9واں سوال پوچھا، اے قرآن میرے نبی کی پیٹھ مبارک کیسی تھی. بھائی قرآن سے ہم نے قرآن سے 9واں سوال پوچھا، میرے نبی کی پیٹھ مبارک کیسی تھی. اس لیے کہ پیٹھ مبارک پر مہر نبوت تھی. ایسی مہر نبوت کسی کو نصیب نہ ہوئی. اللہ نے فرمایا الذی انقض ظہرک. ہم نے 10واں سوال پوچھا، اے قرآن میرے نبی کا دل مبارک کیسا تھا.
آواز نہیں آ رہی، تھک گئے آپ لوگ؟ 10واں سوال ہم نے پوچھا ہے قرآن بتا دے میرے نبی کا دل مبارک کیسا تھا؟ قرآن پاک نے جواب دے دیا علی قلبک لتکون من المنذرین۔ ہم نے 11 سوال پوچھا میرے نبی کے دل مبارک میں جو گودا مبارک تھا جس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا وہ کیسا تھا؟ قرآن کریم نے جواب دے دیا ما کذب الفؤاد ما رأى۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 12۔ ارے بولتے جاؤ نا آپ، اتنا تو گنو، کتنے سوال ہو گئے؟ 12۔ آگے چلے نا، آگے چلے نا۔ ہم نے 13واں سوال پوچھا اے قرآن یہ تو بتا دے میرے نبی بولتے کیسے تھے؟ آواز سے اے قرآن یہ تو بتا دے میرے نبی بولتے کیسے تھے؟ قرآن پاک نے جواب دے دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ ہم نے قرآن پاک سے 14واں سوال پوچھا اے قرآن یہ تو بتا دے میرے نبی خاموش کیسے ہوتے تھے؟ سبحان اللہ، میرے نبی خاموش کیسے ہوتے تھے؟ قرآن پاک نے جواب دے دیا لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ ہم نے 15واں سوال پوچھا اے قرآن یہ بتا دے میرے نبی دن بھر کیا کرتے تھے؟ بولو نا کون سا سوال پر آ گئے ہم لوگ؟ 15واں سوال۔ اے قرآن یہ بتا دے میرے نبی دن بھر کیا کیا کرتے تھے؟ قرآن پاک نے جواب دیا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ ہم نے 16واں سوال پوچھا اے قرآن یہ بتا دے میرے نبی رات کو کیا کیا کرتے تھے؟ قرآن پاک نے جواب دے دیا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ 16۔ 17واں سوال بہت اچھا۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ بتا دے میرے نبی تجھے پڑھا کیسے تھے؟ میرے نبی جب تجھے پڑھتے تھے تو کیسا پڑھتے تھے؟ میرے نبی تیری تلاوت کرتے تھے تو کیسی تلاوت کرتے تھے؟ قرآن پاک نے 70واں جواب بھی دے دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اب سننا، ہم نے قرآن پاک سے پوچھا ہے قرآن یہ تو بتا دے میرے نبی کے کپڑے کیسے ہوتے تھے؟ یہ تو بتا دے میرے نبی کے کپڑے کیسے ہوتے تھے؟ قرآن نے 18واں جواب دے دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ ہم نے 19واں سوال پوچھا میرے نبی جب چادر اوڑھ کر باہر آتے تھے تو آپ کیسے خوبصورت لگا کرتے تھے؟ بھائی کپڑے کیسے تھے وہ تو ہو گیا، 19واں سوال یہ ہے میرے نبی جب چادر مبارک اوڑھتے تھے اور باہر آتے تھے کیا شان نظر آتی تھی؟ قرآن نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ ہم نے 20واں سوال پوچھا اے قرآن یہ تو بتا دے میرے نبی کے مبارک ہاتھ کیسے تھے؟ ارے بولو میرے نبی کے مبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، قرآن نے جواب دیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ 20 سوال ہو گئے۔ ہم نے 21واں سوال پوچھا اے قرآن یہ تو بتا دے میرے نبی کے پاؤں مبارک کیسے تھے؟ میرے نبی کے پاؤں مبارک کیسے تھے؟ قرآن نے جواب دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ ہم نے 22واں سوال پوچھا اے قرآن یہ تو بتا دے میرے نبی کہاں رہتے تھے؟ میرے نبی کا گھر کیسا تھا؟ میرے نبی کہاں رہتے تھے؟ قرآن نے جواب دے دیا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ 23ویں سوال پہ میں اس سے رکتا ہوں۔ ہم قرآن سے یہ پوچھے اے قرآن یہ بتا دے میرے نبی کے دانت مبارک کیسے تھے؟ میرے نبی کے، اب آپ سوچتے ہوں گے دانت مبارک پر کیوں رکا؟ اس لیے رکا کہ دانت تو میرے بھی ہیں، دانت تو آپ کے بھی ہے، ہنستا میں بھی ہوں، ہنستے آپ بھی ہیں، لیکن میرے ہنسنے کو کوئی دیکھتا؟ آپ کے ہنسنے کو کوئی دیکھتا؟ ہاں کبھی کبھی کوئی بولیں گے مولانا آج ہنسے تھے، بہت موڈ میں تھے، بس بات ختم ہو گئی۔ باقی مولانا ہنسے تو خوبصورت دکھتے تھے، یہ مولانا روتے تو خوبصورت دکھتے تھے، وہ کوئی بات؟ حضرت ابو ہریرہ، بھائی سوال یاد رکھنے کتنے ہو گئے؟ 22 ہو گئے۔ 23ویں سوال پہ ہمارے نبی کے دانت مبارک کیسے تھے؟ یہ ہمارے نبی جب بھی بیٹھتے تھے نا حضرت ابو ہریرہ ایک دم آگے آ کے بیٹھتے تھے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ پہلے ہی آ کے بیٹھ جاتے تھے، کسی کو جو چھلانگ لگا کے نہیں آتے تھے، آ کے پہلے سے ہی
ابھی تو قاری احمد علی کے ساتھ کتنے لوگ چھلانگ لگا دیتے ہیں. کم وقت کھاتا وہاں قاری احمد علی کو نہیں پوچھتا، اسٹیج پہ قاری احمد علی کو پوچھتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ پہلے سے آ کے بیٹھتے تھے بالکل قریب، اور دیکھو کیا کرتے تھے معلوم؟ ہمارے نبی کو ایسا دیکھتے تھے، یوں دیکھتے تھے، یوں دیکھتے تھے. اب سارے صحابہ روزانہ دیکھتے تھے کہ ابو ہریرہ تو بیٹھے رہتے اور نبی کا چہرہ دیکھتے اچھا نہیں لگتا. سب لوگ ادب سے گردن جھکا کے بیٹھتے اور ابو ہریرہ گردن اٹھا کے بیٹھتے. ایک دن صحابہ کرام باہر لے گئے، ابو ہریرہ ادھر آؤ، یہ ڈسپلن ہے، یہ رسپیکٹ ہے، یہ کوئی ادب ہے؟ ہم لوگ گردن جھکا کے بیٹھتے نبی کے سامنے اور تم چہرے کو دیکھتے ہو. ابو ہریرہ نے فرمایا دیکھتا تھا، دیکھتا ہوں، دیکھتا رہوں گا. صحابہ سب نے کہا یہ کیسا معاملہ؟ تم کو نہیں معلوم، اس لیے دیکھتا ہوں میرے نبی کب مسکرا دے رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. میرے نبی اسماعیل مبارک مسکرا کب دے رہے. تو سب نے کہا اس میں نبی کا مسکرانا کیا دیکھنے کا؟ بھائی ہنستے اس میں دیکھنے کا کیا؟ ابو ہریرہ نے کہا اللہ کی قسم روکنا نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے نبی کب مسکراتے. اس لیے کہ اللہ کی قسم جب میرے نبی مسکراتے ہیں آپ کے دانت مبارک کی چمک سامنے دیواروں پہ نظر آتی ہے. آپ کے دانت مبارک کی چمک سامنے دیواروں پہ نظر آتی. کیا فرمایا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبسم وسنانہ تتلالأ فوق الجدران. حضرت ابو ہریرہ فرماتے اللہ کی قسم میں نے کئی مرتبہ میرے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا. آپ مسکراتے تھے، آپ کے دانت مبارک کی چمک سامنے دیواروں پہ نظر آیا کرتی تھی. اسی لیے ہم نے قرآن پاک سے 23واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا دے میرے نبی کے دانت مبارک کیسے تھے؟ ایک تفسیر کے مطابق جو جواب ملا ہے سب کو معلوم ہے، جواب سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں. میرے نبی کے دانت مبارک کیسے تھے؟ ایک تفسیر کے مطابق جواب سنو. 23واں سوال ہم نے قرآن پاک سے پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا دے میرے نبی کے دانت مبارک کیسے تھے؟ قرآن پاک نے جواب دیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. 23 سوال ہو گئے ہم نے قرآن پاک سے پوچھے. ہم اب 24واں سوال پوچھیں گے. آپ لوگ تھکے تو نہیں نا؟ یہ تھکے تو نہیں نا؟ بہت بھاری سوال کر رہا ہوں. ہم قرآن پاک سے پوچھے اے قرآن یہ تو بتا دے میرے نبی معصوم تھے؟ بولو سبحان اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے نبی معصوم. معصوم کس کو کہتے ہیں؟ معصوم اس کو کہتے ہیں چھوٹے گناہ کا بھی سوال نہیں، بڑے گناہ کا بھی سوال نہیں، بلکہ گناہ جس کے قریب پھڑکے نہیں اسے معصوم کہا جاتا ہے. گناہ جس کے قریب آئے نہیں اسے. ہم نے قرآن پاک سے 24واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ تو بتا دے کہ میرے نبی معصوم تھے؟ قرآن پاک نے جواب دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک. ہم نے قرآن پاک سے 25واں سوال پوچھا. بہت بھاری سوال ہے، شان دیکھنا. ہم نے قرآن پاک سے 25واں سوال پوچھا، اے اللہ قیامت تو آئے گی؟ بولو قیامت تو. ہم نے قرآن پاک سے 25واں سوال پوچھا، اے اللہ قیامت تو بے شک آئے گی، لیکن قیامت میں میرے نبی کی کیا شان ہوگی؟ قیامت میں میرے نبی کی کیا شان ہوگی؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی. اللہ کہتا قیامت میں جو چاہوں گا کروں گا، لیکن میرے محبوب تجھے رسوا نہیں کروں گا. کتنے سوالات ہو گئے؟ ہم نے قرآن پاک سے 26واں سوال پوچھا. اب پوائنٹ سے پوائنٹ کو جوڑنا. ہم نے قرآن پاک سے 26واں سوال پوچھا. میرے نبی تو مکے میں تھے، معراج میں گئے، کہاں شروع کیا کہاں ختم کیا؟ بولو سبحان اللہ. اللہ نے جواب دے دیا، قرآن نے جواب دے دیا. پڑھو نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہم نے قرآن پاک سے 27واں سوال پوچھا، اے قرآن یہ بتا دے میرے نبی کی کیا شان تھی جب عرش پہ اللہ کے پاس چلے گئے؟ سبحان اللہ. بولو نا.
میرے نبی کی کیا شان تھی جب عرش پہ چلے گئے؟ قرآن نے جواب دیا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ کون سا سوال؟ 28واں سوال۔ اے قرآن یہ بتا دے میرے نبی معراج پر آئے تو محمد اور اللہ نے باتیں کیسے کی؟ بولو بولو سبحان اللہ۔ یہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ہمارے نبی معراج پر گئے 80,000 سبجیکٹ پر باتیں ہوئی ہے۔ 80,000 تو وہ کیسے باتیں ہوئی؟ ہم نے 28واں سوال پوچھا اے قرآن یہ بتا دے میرے نبی کی باتیں کیسے ہوئی؟ قرآن نے جواب دے دیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ہم نے 29واں سوال پوچھا میرے نبی معراج پر گئے تو بڑی بڑی کیا چیزوں کو دیکھا؟ بولو بڑی بڑی کیا چیزوں کو دیکھا؟ اللہ نے فرمایا، قرآن نے جواب دیا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 29۔ اب 30واں سوال پہ بہت توجہ دینا ہے، اس لیے آج کل یہ دھمال شروع ہوئی ہے۔ 30واں سوال، اللہ یہ بتا دے میرے نبی کے بعد اب ہم کو کوئی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بتاؤ ہم کو ضرورت ہے؟ آج کل کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور کوئی کہتا میں عیسیٰ، کوئی کہتا میں نبی۔ میں نے کہا تھوکو اس پر، لعنت ہو اس پر۔ ہمیں ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی کی ضرورت ہے نہیں، ہمیں قرآن کے بعد اب کوئی آسمان کی کتاب کی ضرورت ہے۔ تو شاہ اللہ بخاری اپنا الہامی واقعہ بیان کرتے، آپ کو معلوم ایک آدمی تھا غلام احمد، اس نے کہا میں نبی ہوں۔ ایک زمانے میں ایسا ہوا، کیا نام تھا؟ غلام۔ ارے آپ تو بہت ٹھنڈے پڑ گئے، بولے نا غلام، کیا بولے؟ میں نبی ہوں۔ حالانکہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا، ہم تیسرے سوال میں یہی تو آ رہے کہ بھائی ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا۔ وہ غلام احمد بولے میں نبی ہوں۔ تو ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی شاہ عطا اللہ بخاری، سبحان اللہ، بولو بڑے زبردست اللہ کے ولی شاہ عطا اللہ بخاری نے کہا تو کا نبی؟ تیرا نام تو غلام احمد، احمد کا غلام، تو احمد نہیں ہے، احمد کا۔ غلام احمد نے کیا کہا معلوم؟ میں احمد ہوں، میں نبی ہوں۔ یہ غلام تو ماں باپ نے چپکا دیا، میرا نام احمد ہے اور میں نبی ہوں، یہ تو غلام میرے ماں باپ نے چپکا دیا۔ تو سامنے جو تھے ان کا نام کیا تھا؟ شاہ عطا اللہ۔ تو کہا میرا نام اللہ ہے۔ عطا اللہ نام تھا نا، کہا میرا نام اللہ ہے۔ عطا نے زبردستی ماں باپ میرے میں چپکا دیا، میرا نام اللہ ہے، ماں باپ نے عطا چپکا دیا اور میں ریجیکٹ کرتا تو میرا نبی نہیں ہے۔ میں اللہ بن گیا، ریجیکٹ کرتا میں نبی تو نہیں ہے۔ ارے میرے دوستو ہمارا تو عقیدہ ہے ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا۔ 30واں سوال ہم نے قرآن پاک سے پوچھا اے اللہ بتا دے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ اب میں ایسے ایسے پیارے سوال پوچھوں گا۔ 31واں سوال، اے اللہ تو نے پیار پیار سے اپنے نبی کو کیا بلایا؟ ارے پورا مجمع، ارے یہ بات میں نے ایک مرتبہ انگلینڈ میں کہی تھی، پورا مجمع کھڑا ہو جاتا تھا، یہاں تو کیسے بیٹھے جیسے بیوی نے زبردستی دھکے مار مار کے بیٹھا ہو۔ 30 سوال بولے بھائی، کوئی آسان کام تھا؟ اور ابھی آگے چل رہا ہوں، بولو نا 31واں سوال، اللہ تو نے پیار پیار سے ہمارے نبی کو کیسے پکارا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ کہتا میں نے پیار میں شاہد کہہ دیا، میں نے پیار میں مبشر کہہ دیا، میں نے پیار میں نذیر کہہ دیا، میں نے پیار میں داعی کہہ دیا، اور میں نے پیار میں چمکتا دمکتا چراغ کہہ دیا۔ اتنے سوال ہو گئے، 31 سوال۔ اب بہت بڑی بات پڑھاتا ہوں، اللہ تجھے نبی کتنا پیارا ہے، اللہ تجھے نبی کتنا پیارا۔ اللہ نے کہا اتنا پیارا ہے کہ میں آسمانوں پہ قسم اٹھاتا ہوں تو نبی کے مبارک جان کی قسم اٹھاتا ہوں، آسمان پہ قسم اٹھاتا ہوں تو نبی کے مبارک جان کی قسم اٹھاتا۔ 32واں سوال، اے اللہ تو نے نبی کے جان مبارک کی قسم کھائی، وہ بھی تو بتا دے۔ قرآن نے 14ویں پارے میں حوالہ دے رہا ہوں، قرآن نے 14ویں پارے میں جواب دے دیا لعمرک
لعمرک، میرے محبوب تیری جان کی قسم، بولو لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ کتنے سوال ہو گئے؟ ہم نے 33واں سوال پوچھا، اللہ تجھے نبی کا چہرہ پسند تھا؟ ارے بولو نا سبحان اللہ، اللہ تجھے نبی کا چہرہ پسند تھا؟ سب کو تو پسند تھا، ارے بولو سب کو نبی کا چہرہ پسند تھا؟ رب کو پسند تھا یا نہیں تھا؟ رب کو پسند تھا یا نہیں تھا؟ 33واں سوال۔ اللہ کہتا ارے چھوڑو سب کو، رب کو اتنا پسند تھا، اتنا پسند تھا، جب میرے محبوب آسمان کی طرف دیکھتے، ایک طرف سے میں دنیا کو دیکھتا، دوسری طرف سے میرے محبوب کو دیکھتا تھا۔ یہ بھی قرآن میں لکھا۔ ہم نے 33واں سوال پوچھا، اللہ تجھے نبی کا چہرہ پسند تھا؟ اللہ نے فرمایا قد نرا، سبحان اللہ بولو، قد نرا تقلب وجهك في السماء، میرا نبی تو آسمان کی طرف دیکھے، تو مجھے دیکھتا رہے، میں تیرے محبوب چہرے کو دیکھتا رہوں۔ اتنے سوالات ہو گئے، اب تو میں بھی تھکا، لیکن 34واں اور 35واں بہت ضروری ہے۔ 34واں سوال یہ ہے، میرے نبی آئے، اللہ وہ تو بتا دے، میرے نبی ربیع الاول مہینہ ہے، یہ دنیا میں آئے، اللہ وہ تو بتا دے۔ 34واں سوال، اے اللہ میرے نبی آئے وہ بتا دے۔ اللہ نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ 35واں سوال، اللہ میرے نبی کیوں آئے؟ اللہ میرے نبی کیوں آئے؟ اللہ نے جواب دیا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ 33۔ ایک آخری سوال سن لو، اللہ میرے نبی گئے وہ تو بتا دے، اللہ میرے نبی گئے، بولو سبحان اللہ، بولو وہ تو۔ اللہ نے فرمایا أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ إِذْ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ انگلینڈ میں تھا، میں نے 7 سوال سنے تھے، کتنے؟ یہاں پہ روک دیتا ہوں میں، کیوں روکتا ہوں؟ اس لیے وقت کم ہے، اور صحیح بات یہ کہ وہاں انگلینڈ میں جب سناتا تھا، آیت پڑھتا تھا، ترجمہ بھی کرتا تھا۔ یہاں اتنا وقت نہیں کہ میں آیت بھی پڑھوں، ترجمہ بھی کروں، لیکن اتنا میں نے آپ کو بتا دیا، حضرت عائشہ ہماری ماں کا جواب، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر سچا جواب نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو آج بھی محمد کو دیکھنا ہے، کسی کو مجتبیٰ کو دیکھنا ہے، کسی کو مرتضیٰ کو دیکھنا، ارے کسی کو ہمارے نبی کو دیکھنا ہے، قرآن اٹھا لے، سینے سے لگا لے، قرآن دیکھا مصطفیٰ نظر آ گئے، مصطفیٰ دیکھا قرآن نظر آ گئے۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ بہت پتے کی بات پہ جا رہا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا تھی؟ آخری وصیت، ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ کتنی دیر میرے کو بولنا، میرے کو ٹائم بتا دو تو میں اس کے اعتبار سے چلوں۔ میں نے وہ یاسر بولنا بھائی تو ایسا بیٹھا جیسے مٹھائی کھا رہا بیٹھے بیٹھے، بولوں میں بولوں؟ ایسا مت بولو، بولو فجر ہو جائے گی۔ گھر میں معلوم میں جنید بھائی یہاں بہت زور زور میں بیان کرتا ہوں، گھر میں جاتا ہوں جھگڑا بہت ہوتا ہے۔ آپ کا ہوتا ہے جھگڑا گھر میں؟ بتا اتنے بولتے جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ ایک بڑا عجیب معاملہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یعنی یہ کوئی جوک نہیں ہے، ایک حقیقی معاملہ میں آپ کو سناؤں جو میرے دوست کے ساتھ ہوا۔ منا بھائی کا ہے، تیرے ساتھ نہیں ہوا، جانے دے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم آپ کو؟ معلوم ہے نا یہ ہمارے یہاں کبھی انکم ٹیکس، کبھی سیل ٹیکس، کبھی یہ پرابلم، کبھی GST، یہ بہت سارے پرابلم آتے۔ ایک آدمی میرا دوست، بڑا کاروباری آدمی، بڑا دعا کرو اللہ برکت دے، بولو بولو اللہ برکت دے۔ اپنے کو کسی سے جلنے کا نہیں، کسی کا مال دیکھے نا دعا کرنے کا، اللہ اس کو، اپنے کو ہوئے نا میرے پاس نہیں تو اللہ کو کہنے کا جو اللہ اس کو دیا اللہ میرے کو بھی دے دے۔ ہم کو تو جلن اتنی ہے، جلن اتنی، کہے گا اللہ لے لے اس سے، لے 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 اللہ اس کو، راستے پہ پٹک دے اس کو، سب ہوشیاری کرتا سب سمجھ میں آ جاوے اللہ، ایسا نہ۔ میرے دوستوں آج میں وہی بتانے آیا ہوں، حسد کو دل سے، جلن ہٹا دو بھائی۔ اور معاف کرنا، میں آج بہت بڑی بات بولوں گا، آپ کو شاید خراب لگے گا کہ سگے ماں باپ اپنی اولاد سے جلتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد سے جلتے ہیں۔ گھر میں جھگڑا اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ بیٹے کی شادی کروائی۔ اچھا اور شادی کوئی لو میرج نہیں ہوتی، بولو لو میرج
ارینج میرج ہوتی ہے، یعنی لڑکے نے کوئی بھگا کے نہیں لایا، دونوں خاندان نے سمجھوتا کیا، پھر نکاح ہو گئے، چلو لڑکی گھر میں آ گئی، اب ہمارا بیٹا ہے اور بہو آ گئی، ارے بولو بہو، اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ دونوں گھومنے نکلتے رات کو سورت میں سورت میں، اب گھر میں کون بچ گیا؟ بڈھا بڈھی، کیا بولیں گے معلوم؟ دیکھ دیکھ کیسا ہے، جب سے بیوی آئی لے کے چلا گیا کھانے کو، ماں باپ کو پوچھتا بھی نہیں ہے۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ اصل میں ماں باپ کو جلن ہو رہی ہے۔ اگر ماں باپ یہ سمجھے ہوتے کہ بہو نہیں لے کر آیا، میری بیٹی لے کر آیا، تو روز کہتے کہ ہاں میری بیٹی کو گھمانے لے جا، میری بیٹی کو گھمانے لے جا، لیکن یہ حسد جب تک رہے گا، معاف کرنا میرے بڑوں، ہمارے گھر میں جھگڑا ہوتا رہے گا۔ اس لیے آنے والی بہو کو بیٹی سمجھ لو، ارے بولو آنے والی بہو کو، اس لیے کہ ہمارے یہاں طلاق 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 کے معاملے حد کرتے، میرے دوستوں حد کرتے، اتنا ہم نے طلاق کے معاملے میں حد کیا کہ غیروں نے بھی ہماری طلاق کا مذاق اڑایا، سپریم کورٹ تک ہمارے طلاق کے مسئلے چلے گئے۔ خیر میرے پیاروں، وہ ساری باتوں پر آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے نبی دو باتوں کی طرف ہمیں لے گئے۔ ہمارے نبی کی وصیت کیا تھی؟ کون کون تیار ہے سننے کے لیے؟ بھائی اسی پر بات ختم کریں گے لیکن تھوڑا ٹائم جائے گا، سنیں۔ میں کچھ بیچ میں بول رہا تھا نا، تمہارا بول رہا تھا جنید بھائی؟ نہیں، ہاں کسی کا بول رہا تھا میں۔ ایک بڑا کروڑ پتی آدمی تھا، اب وہ کیا ہوا، مہینہ پورا ہوئے نا تو گھر میں آ گیا، اپنے دوست کو اکاؤنٹنٹ کو بھی گھر میں لے کے آیا۔ اسی کا آفس میں سب حساب کتاب کرے تو بڑی مغز ماری ہوتی ہے، تو اس نے سوچا چلو گھر میں کریں۔ اب گھر میں پلنگ پہ بیٹھ گیا، اب ادھر لیپ ٹاپ رکھا، ادھر کیلکولیٹر رکھا، ادھر کمپیوٹر رکھا، ادھر دوسرا کمپیوٹر رکھا، اپنے اکاؤنٹنٹ کو بازو میں بٹھایا، حساب کتاب شروع ہو گیا۔ اب حساب کتاب ایک دم ٹیڑھے معاملے پر آیا، اتنا پیسہ لگا، اتنا پیسہ آیا، اتنا پیسہ گیا، سامنے کیلکولیٹر بھی ہے، کمپیوٹر بھی ہے، لیپ ٹاپ بھی ہے، دوسرا کمپیوٹر بھی ہے، اکاؤنٹنٹ بھی بیٹھا۔ اتنے میں تو گھر میں وہ آئی، کون؟ ارے کون؟ تو بیوی جائے گی نا گھر میں، کوئی اور تھوڑی آئے گا۔ بیوی آئی، آ کر کیا کہتی ہے اپنے شوہر کو، آج آپ کام پہ نہیں گئے، آج آفس میں نہیں گئے؟ نہیں، آج مہینے کا آخری دن ہے، 4 مہینے کا حساب کتاب کرنا ہے، میں بہت بزی ہوں۔ تو کیا بولتی مان، آپ میرے کو کتنا پیار کرتے ہو؟ اب بتاؤ یہ ٹائم پیار پوچھنے کا ہے؟ اب وہ غصے ہوا، پیار کی بات مت کر، ادھر میں حساب کرتا ہوں، ادھر کیلکولیٹر ہے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، یہ اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہے، اتنا حساب کتاب کے چوپڑے رکھے، نہ اسے پیار کی کیا بات کرتی؟ کیا تو ذرا کام کر۔ جھاپا کی بازار کی تھی، کہا ایسا کیسا جاؤں، بتانا پڑے گا کتنا پیار کرتے ہو۔ اب وہ بیچارہ شوہر تھکا، سننا بھائی یقین سننا، وہ شوہر تھکا، تھکے کیا بولا، بہت پیار کرتا، جا جا بہت پیار کرتا۔ کہانی میرے کو بتاؤ کتنا کرتے؟ لیلا مجنو کرتے تھے نا، اس سے زیادہ کرتا۔ لیلا مجنو کا پیار کچھ بھی نہیں تھا، اس سے زیادہ کرتا۔ وہ تو اڑ گئی، نہیں میرے کو بتاؤ، یہ سب ایسے سب دھوکے سے مت دو، لیلا مجنو کی باتیں بتاؤ کتنا پیار۔ لا موبائل دینا، موبائل ہے تیرے اوپر فٹ کر دوں۔ تو کہا کتنا پیار؟ اس نے کیا موبائل پڑا تھا نا، کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ موبائل ہے۔ کہا اس کے اندر سیم ہوتی نا، سیم ہوتی نا آپ کے موبائل میں سیم۔ بس اس نے غصے میں کہ تھکا ہوا تھا، لیلا مجنو بولا تو بھی مانے نہیں، تو کہا یہ موبائل ہے نا، بس اتنا سمجھ لے اندر کی سیم تو ہے اور موبائل میں ہوں، اندر کی سیم تو ہے اور موبائل میں ہوں۔ اس سے کہ سیم خالی آدمی پکڑ کے رکھے کچھ ہونے والا نہیں، خالی موبائل پکڑ کے رکھے کچھ ہونے والا۔ اس کو کہا تو سیم، میں موبائل، میرے بغیر تو ادھوری، تیرے بغیر میں ادھورا۔ او بیوی تو چھاپا بجارتی تھی، او یاسر سننا، کیا خوش ہو کے گئے اور زور زور سے بولنے لگی، ارے میرا شوہر تو میرے سے بہت محبت کرتا، میرے کو سم بنا دیا، وہ موبائل بن گیا، میرے بغیر وہ ادھورا، اس کے بغیر میں ادھوری۔ وہ جب کچن میں گئی نا، اس نے موبائل کو زور سے پٹکا، کہا پگلی ہے، چائنا کا موبائل ہے، 4 سم لے کے گھومتا ہوں۔ موڈ فریش ہو گیا آپ لوگوں کا، توا گرم ہو گیا، روٹی پکانے آ جاؤ گے سب۔ سنو بھائی توجہ سے سننا، اس لیے آپ لوگ کافی سینسیٹیو ہو گئے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے نبی کو یہ حسد جلن بالکل نہیں۔ بولو حسد جلن ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، بلکہ ہم پورے سماج سے، پوری سوسائٹی سے، پورے ہمارے اپنوں سے اور غیروں سے سب سے محبت کرنے والے۔ میرے پیاروں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاؤ نا، اندھوں کو سہارا دیا کہ نہیں دیا، محتاجوں کو سہارا دیا،
ہمارے نبی نے اللہ کی قسم ہمارے نبی نے تلوار کے زور پر اسلام نہیں پھیلایا تو اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام پھیلایا۔ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، صحیح میں دل حیران ہو جاتا۔ ہمارے نبی ایسا راستے میں نکلے، بولو راستے میں، مکہ مکرمہ کی بات ہے، جہاں ہمارے نبی کو گالی دی جاتی تھی، ہمارے نبی کو مارا جاتا تھا، ہمارے نبی کو پیٹا جاتا تھا، ہمارے نبی ایسے راستے سے نکلے، ایک غلام کو دیکھا جو چکی گھما رہا تھا، بولو کیا کر رہا تھا؟ چکی گھما رہا تھا، اور اس کو اتنا بخار تھا وہ کراہ رہا تھا، آہ آہ کر رہا تھا، اور چکی گھمائے جا رہا تھا۔ ارے سارے لوگ آتے جاتے دیکھتے تھے، غلام ہے، کالا ہے، کلوٹا ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ ہمارے نبی قریب آئے، یہ نہیں پوچھا تیرا مذہب کیا ہے، یہ پوچھا کیا کر رہے ہو، تو تڑپ بھی رہا ہے، کراہ بھی رہا ہے، تیرے کو درد بھی ہو رہا۔ تو ہمارے نبی نے اس کے بدن پہ ہاتھ رکھا، کہا الحمہ شدید، تیرے کو تو بہت بخار ہے۔ تو اس کا کیا کروں محمد، میرے کو بخار بہت ہے، میرا آقا میرے کو چھٹی نہیں دیتا، اور میرے کو کہتا اتنا گیہوں پیسنا پڑے گا، اتنا آٹا نکالنا پڑے گا، میں چکی گھماتے گھماتے تھک گیا۔ قربان جاؤ ہمارے نبی پر، ایسا نبی کس کو ملے گا، ایسا پیار والا نبی کس کو ملے گا۔ ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک کو زمین پر بچھایا اور کہا تو لیٹ جا، یہاں پہ لیٹ جا، میں چکی گھماتا رہوں گا۔ ہمارے نبی نے پورے چکی کو گھمایا، جب پورا کام ہو گیا وہ تو بیچارہ سویا تھا، ہمارے نبی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا لے میں نے تیرا کام کر لیا، اگر آئندہ ضرورت ہو میرا نام محمد ہے، مجھے پھر بلائے گا۔ میرے نبی، ایسا نبی کس کو ملے گا میرے پیارے دوستو، کس کو ملے گا ایسا؟ اور آج ہم نے کیا کیا میرے دوستو؟ لوگوں کا حق مارتے ہیں، لوگوں کو گالی دیتے ہیں، ہم لوگوں پہ تہمت لگاتے ہیں، ہم پیٹ پیچھے لوگوں کی برائی کرتے ہیں۔ ارے میرے دوستو، دو عورتیں جمع ہو جاتی ہے، دو عورتیں جمع ہو گئی، ارے بھائی دن بھر تم نے کھانا پکایا عورتوں نے، ارے عورتوں نے بچوں کو اسکول بھیجا، بچوں کو مدرسے بھیجا، ارے میں ساری ماؤں کو سلام کرتا ہوں جو اپنے بچوں کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کرتی ہے، لیکن ساری عبادت بگاڑ دیتی ہے۔ جہاں شام کا ٹائم ہوا، دو عورت جمع ہو گئی، تیسری کی برائی شروع ہو گئی۔ تو یہ فجر کی نماز جو پڑھی اس کا کیا ہوا؟ ظہر اثر مغرب عشاء کی نماز پڑھی کیا ہوا؟ یہ بچوں کی تربیت کی کیا ہوا؟ یہ بچوں کو اسکول بھیجا، بچوں کو مدرسہ بھیجا۔ ارے میرے دوستوں، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، ہمارے نبی فرماتے کوئی زنا کرے، کوئی کالا منہ کرے، اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ اس لیے میرے پیاروں، آج سب لوگ ارادہ کرو، بولو کریں گے انشاءاللہ، ہم سب اس کا ارادہ کریں، حسد نہیں ہوگا، بولو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔